کبھی سوچا ہے کہ ایک سیدھا چپٹا سا کپڑا ہمارے جسم کے خم و پیچ کے مطابق اتنی خوبصورتی سے کیسے ڈھل جاتا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا فن چھپا ہے، ایک ایسی پوشیدہ زبان جو کپڑے کو لباس میں بدل دیتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈنے والے ہیں۔ یہ فیشن ڈیزائن کی شاید سب سے بڑی پہیلی ہے، ایک 2 جہتی یعنی 2D چیز یعنی کپڑے کو ایک 3 جہتی یعنی 3D شکل یعنی ہمارے جسم پر کیسے فٹ کیا جائے۔ یہاں دیکھیں، مسئلہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف سیدھا بے جان کپڑا ہے اور دوسری طرف انسانی جسم ہے جس میں ہم بھی ہیں اور گہرائی بھی۔ ان دونوں کو ملانا ہی تو اصل کمال ہے۔ اور اس کمال کا نام ہے فلنس کنٹرول۔ یہ وہ خاص تکنیک ہیں جن کی مدد سے ڈیزائنرز کپڑے میں موجود اضافی پھیلاؤ یا فلنس کو قابو کرتے ہیں تاکہ ایک پرفیکٹ بہترین فٹ حاصل کیا جا سکے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے، پھر ان 4 اہم ٹولز کو جانیں گے جن سے کپڑے کو شکل دی جاتی ہے، دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی ساخت اور کون سے نرمی پیدا کرتے ہیں، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ ڈیزائنرز صحیح تکنیک کا انتخاب کرتے کیسے ہیں۔ تو آئیے ایک ڈیزائنر کے ٹول باکس میں جھانکتے ہیں۔ سمجھیں کہ ہمارے پاس 4 بنیادی اوزار ہیں جن سے کپڑے کو تراشا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مجسمہ ساز پتھر کو تراش کر ایک شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ سب سے پہلا سب سے بنیادی اوزار ہے ڈارٹ۔ یہ سیدھی سادی ایک سلیبی ترکون ہے جو اضافی کپڑے کو غائب کر دیتی ہے تاکہ لباس جسم کے خم کے عین مطابق بیٹھ جائے۔ پھر آتے ہیں پلیٹس۔ یہ بھی سلے ہوئے فولڈز ہیں، لیکن یہ چھپائے نہیں جاتے، بلکہ یہ نہ صرف کپڑے کو ہلکی سی شیپ دیتے ہیں بلکہ ایک ڈیزائن ایلیمنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ اچھا، پلیٹس جو ہیں وہ کپڑے میں ایک بہت ہی منظم اور کنٹرولڈ ہجوم ڈالتی ہیں۔ اس سے لباس میں ایک شاہیانہ اور نفیس انداز پیدا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہے گیدرز یعنی چنٹیں۔ یہ کپڑے میں بہت ہی نرمی اور بہاؤ پیدا کرتے ہیں جس سے ایک آرام دہ اور رومانوی لک آتا ہے۔ چلیں اب ان ٹولز کو 2 خاندانوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان اوزاروں کی جو کپڑے میں ایک واضح اور منظم ساخت یعنی سٹرکچر پیدا کرتے ہیں۔ ڈارٹس کو آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی فٹڈ لباس کی جان ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کپڑے کو جسم کے سب سے بھرے ہوئے حصے جیسے کہ بسٹ کے گرد بالکل ہموار کرنا۔ اسی لیے یہ ایک بہترین فٹ کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی صاف اور پروفیشنل شکل دیتے ہیں جو فارمل کپڑوں کے لیے بہترین ہے، لیکن ہاں کبھی کبھی یہ ڈیزائن کو تھوڑا سادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پلیٹس کی طرف۔ یہ صرف کپڑے کی تہیں نہیں ہیں بلکہ یہ انجینئرڈ فولڈز ہیں جو کپڑے میں ایک باقاعدہ حرکت اور ایک پرتعیش احساس پیدا کرتی ہیں، جیسے نائف پلیٹس یا باکس پلیٹس آپ نے دیکھی ہوں گی۔ پلیٹ سے لباس میں خوبصورتی تو بہت آتی ہے، لیکن اس کے لیے کپڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور انہیں اپنی شکل میں رکھنے کے لیے خاص توجہ اور دیکھ بھال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی سٹرکچر کی بات۔ اب چلتے ہیں دوسرے خاندان کی طرف، یعنی وہ ٹولز جو کپڑے میں بہاؤ اور نرمی پیدا کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ٹیکس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت 2 کام کرتے ہیں۔ یہ کپڑے میں اضافی حجم کو بھی سنبھالتے ہیں اور ساتھ ہی نظر آنے والی تفصیلات جیسے پرنٹ ٹیکس کے ذریعے ڈیزائن کو مزید خوبصورت بھی بناتے ہیں۔ یہ ہلکے پھلکے کپڑوں جیسے بلاؤز یا بچوں کے فراکس میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کپڑا موٹا ہو تو ٹکس اسے مزید بھاری اور بلکی بنا سکتے ہیں۔ گیدرز کا تو مقصد ہی نرمی پیدا کرنا ہے۔ سوچیں کہ کپڑے کو ایک دھاگے پر اکٹھا کر کے چنٹیں بنا دی جائیں، اس سے ایک بہت ہی آرام دہ اور لچکدار شکل بنتی ہے جو اکثر گلے یا آستینوں پر نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیدرز گرمیوں کے آرام دہ لباس کے لیے بہترین ہیں، لیکن موٹے اور سخت کپڑوں پر یہ بے ترتیب اور بھاری لگ سکتے ہیں، وہ لک نہیں آئے گا۔ تو اب جب ہم ان 4 اوزاروں کو سمجھ چکے ہیں، اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائنر یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ کب کون سی تکنیک استعمال کرنی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک فن ہے۔ اب یہ سلائیڈ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ساری معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ڈارٹس اور پلیٹس ہیں جو منظم ساخت کے لیے ہیں، جبکہ دوسری طرف ٹکس اور گیدرز نرمی کے لیے۔ ڈارٹس کا کام بنیادی طور پر عملی فٹ دینا ہے، جبکہ باقی تینوں میں آرائشی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اچھا ڈیزائنر کئی اور چیزیں بھی دیکھتا ہے۔ لباس کا انداز کیا ہے، فارمل ہے یا کیجول، کپڑا کیسا ہے، اس کا وزن اور بہاؤ کیا ہے، اور ہاں لاگت اور بنانے میں لگنے والا وقت بھی بہت اہم عوامل ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک صرف سلائی کے طریقے نہیں ہیں، بلکہ یہ کپڑے کی اپنی ایک زبان ہے، ایک ایسی فنکارانہ زبان جس کے ذریعے ایک ڈیزائنر ایک بے جان کپڑے سے اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ تو اگلی بار جب اپنے کپڑوں کو دیکھیں تو ذرا غور کیجیے گا، کیا اس میں ڈارٹس کی چھپی ہوئی ذہانت ہے، پلیٹس کی نفاست ہے،
टक्स की दिलकशी है या फिर गैदर्स का नर्म बहाव? आपका लिबास अपनी बनावट के जरिए आपको कौन सी कहानी सुना रहा है?